کہ رجب کے کنڈوں کے ذریعہ سب سے بڑے شیطان شیخ شدو یا نرسوں کی عبادت ہوتی ہے. شاید آپ لوگوں کو نہ معلوم ہو. رجب کے کنڈوں کے ذریعہ نرسوں یا شیخ شدو جو شیطان ہے سب سے بڑا, اس کی عبادت ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے رجب کا جب کھیر پکایا جاتا ہے کنڈوں کے لیے, میں نے دیکھا ہے, میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتا, میں نے دیکھا ہے. اپنے ننیحال میں ہم رات کو چلے جاتے تھے دیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے. عورتیں نہا دھل کر کے صاف ستھرا ہو گئیں, اس کے لیے لکڑی بھی الگ ہے, چولہا بھی بالکل نیا ہونا چاہیے, برتن بھی صاف ستھری ہونی چاہیے. نہا دھل کر کے گھر کو پورا صاف ستھرا کر دیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے کھیر بنائی جاتی ہے, پوریاں تلی جاتی ہے. کھیر بنانے کی کیفیت, کھیر بنایا اور اس میں چاندی کی ایک انگوٹھی ڈال دی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے چاندی کی انگوٹھی ڈال دی جاتی ہے. بننے کے بعد 4 چھوٹے چھوٹے گھڑے لائے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے, اور اس میں کھیر بھر دیا جاتا ہے اور پڑیاں بھر دی جاتی ہے. اس کو چاروں کو سجا دیا, لال رنگ کا ایک کپڑا اس پر ڈال دیتے ہیں, لال رنگ کا ایک کپڑا ڈال دیتے ہیں, پھول کے مالے پہنا دیے جاتے. اللہ کی قسم میں سنی سنائی بات نہیں کروں, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو آ کر کے اس کنڈے کے سامنے منت مانتے ہوئے. اور کیسے منت مانتے ہیں, سجدے میں گر جاتے ہیں, کنڈے کو ہاتھ سے پکڑ کے سجدے میں گرتے اور کہتے دعا کرتے ہیں اس میں امام جعفر صادق سے. اور میں نے جب پوچھا ایک خاتون سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر کنڈا گھوم گیا تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. یہ رجب کے کنڈے کی حالت ہے. اور وہ جو انگوٹھی ڈالی جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس کے کھانے میں وہ انگوٹھی نکل گئی, آئندہ سال اب اس کو بھی وہ کنڈا کروانا ہے. اگر وہ نہ کروائے تو شیطان نرسوں اسے زندہ رہنے نہیں دیتا. میں نے دیکھا ہمارے علاقے میں ایک گھر کے اندر اس شیطان کی پوجا ہوتی تھی. بیچارے توحید سے محروم تھے, توحید نہیں جانتے تھے. اس گھر کے لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی گویا کہ وہ سب سے بڑے دیوانے اور پاگل ہیں ہمارے یہاں. لیکن اگر توحید کا علم ہوتا, توحید جانتے, تو یہ سمجھتے کہ پریشانی جتنی بڑی بھی آئے وہ اللہ کی طرف سے ہے, مسئلہ نہیں ہے. وہ شیطان ہو, نرسو ہو, اور شیخ شدو ہو, ابلیس ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا ایمان والے کو. وہ رب کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا, وہ رب کے علاوہ کسی کی بھی نہیں سنتا. رجب کے کنڈوں میں پہلی خرابی کہ لوگ باضابطہ اس کنڈے کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ شیطان کی عبادت کی جاتی ہے. اچھا اور ایک بات سناؤں, آپ نے کھا لیا, کھانے کے بعد آپ عام نالی میں ہاتھ نہیں دھل سکتے, معلوم کی نہیں, بیسن میں ہاتھ نہیں دھل سکتے. ایک بڑا سا ڈبہ یا بکٹ رکھا ہوا رہتا, آپ کو ہاتھ وہیں دھلنا ہے, پلیٹ بھی وہیں دھلے جائیں گے. یعنی یہ اتنا مخصوص طریقے سے شیطان کی عبادت ہوتی ہے کہ اس کا ایک چیز زمین پہ نہیں گرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے پھر, شام کو دریا کنارے سارے لوگ جاتے ہیں اور جا کر کے دریا میں وہ کنڈے بھی بہا دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کنڈے بھی بہا دیے جاتے ہیں, وہ پھول بھی بہا دیا جاتا ہے, اور وہ جو گندا پانی جمع ہوا ہے وہ بھی بہا دیے جاتے ہیں. ایک دم پری پلان شیطان کی عبادت رجب کے کنڈوں کے ذریعہ ہوتی ہے, جو اکثریت ہماری نہیں جانتی ہے, جو اکثریت ہماری نہیں جانتی ہے. اور دوسری خرابی رجب کے کنڈوں کے تعلق سے, در حقیقت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نہ 22 رجب کو پیدا ہوئے نہ 22 رجب کو ان کی وفات ہوئی ہے. یہ اہل سنت کے دعوے دار, یہ جو لوگ آج کنڈوں میں پڑے ہوئے, ان کو بھی نہیں معلوم ہے کہ امام جعفر صادق نہ 22 تاریخ کو پیدا ہوئے اور نہ 22 تاریخ کو ان کی وفات ہوئی ہے رجب کے مہینے میں. در حقیقت 22 تاریخ کو مجاہد آدم کہیے, میں کہتا ہوں ان عظیم مجاہدوں میں سے ایک مجاہد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے. میرے پاس کئی ایسے پوسٹرز موجود ہیں جن میں اللہ کی پناہ ایسی ایسی گالیاں 22 رجب کے حوالے سے سیدنا معاویہ کے تعلق سے لکھی گئی ہے کہ زبان پر نہیں آتی. واللہ ایک رافضی لکھتا ہے عبارت کہ 22 رجب کو کنڈے کرو, اور اس ظالم اعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لکھتا ہے کہ اسے جو ہے نعوذ باللہ جہنم کے حوالے کر دو. یہ اہل سنت کے نوجوان جو اپنے آپ کو سنی کہتے, شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے لگاتے ہیں,
واللہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیعہ تمہارے ہی بھائی ہیں، اور اللہ تو حشر بھی ان کا انہی کے ساتھ کرنا، ہم نہیں ہیں ان کے بھائی، یہ ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے، ہمارے بھائی صحابہ ہیں، ہمارے بھائی صحابہ ہیں، ہمارے بھائی تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور وہ تمام لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے والے۔ شیعہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہم یہ نعرہ نہیں لگاتے۔ یہ جو شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے لگاتے انہیں بتلائیے، یہ جو تم 22 رجب کے کونڈے کرتے ہو، در حقیقت تم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بغض کا اعلان کرتے ہو۔ اور یاد رکھو، جس سینے میں معاویہ کا بغض ہے رضی اللہ عنہ ارضا، کائنات کے رب کی قسم ہے وہ سینہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، نہ وہ صاحب سینہ کبھی جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ 22 رجب کا جو کونڈا کیا جاتا ہے کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بدعت ہے۔ ایک تو شیطان کی عبادت، دوسری سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی جاتی ہے۔